السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی مختار مسعود صاحب کے ایک مضمون کی، اور اس کا کچھ حصہ میں نے پڑھ کے بھی سنایا تھا، اور ایک تمہیدی قسم کی اس کے شروع میں ان کا تعارف بھی تھا۔ میں ذاتی طور پر تو سنجیدہ نثر میں ان کی نثر کو بہت اچھی جگہ ریٹ کر کے سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی نثر لکھنے پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص امتیاز دیا ہوا ہے کہ جس میں جملہ بازی جو ہے وہ کسی نچلی سطح پر نہیں آتی۔ جس سطح پر وہ سنجیدہ گفتگو چل رہی ہے اس کے اندر ہی ان کا چھوٹے جملوں کے ذریعے نشتر زنی کا پروسیس بھی ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے، اور وہ اس کی مثال کچھ ایسی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ چودھری محمد علی صاحب مزدور مرحوم کے بارے میں اسلام آباد میں ایک نشست تھی جو بیسیکلی شام تو وہ عبید اللہ علیم صاحب کے ساتھ تھی، خاکسار نے آرگنائز کی تھی، لیکن اس میں مہمان خصوصی کے طور پر صدارت کے لیے ہم نے چودھری محمد علی صاحب کو بھی زحمت دی اور انہوں نے شفقت فرمائی اور قبول کر لی۔ تو وہاں وہ بہت سے لوگوں نے وہ دیکھی بھی ہوگی شاید کہیں وہ پرانا پروگرام۔ تو جس وقت چوہی صاحب نے شعر سنایا تو ان کا تو پھر مصرع بولتا ہے، اور ان کی تعارف نہ بھی ہو اور شہرت کا وہ جو دنیاوی شہرت کا ٹیگ ہے وہ ساتھ نہ بھی لگاؤ، تو جب وہ بولتے ہیں کہ تان کر چہروں کی چادر دھوپ کو ٹھنڈا کیا، حبس جب بڑھنے لگا تو ہاتھ سے پنکھا کیا، تیری دنیا دائرہ در دائرہ در دائرہ، اور دائروں کے دیس میں ہم نے سفر تنہا کیا۔ ایسے مصرے لکھنے کے بعد رات کو شیشہ دکھا کر شہر کی تصویر لی، دور تک کھڑکی کے رستے چاند کا پیچھا کیا۔ ایسے مصرے سنانے کے بعد کسی تعارف کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ لیکن وہ تو خیر حاضرین نے تو داد اور تحسین سے ہوٹل کی چھت سر پہ اٹھا دی۔ تو بعد میں جب ڈنر پہ تھے لوگوں کے ساتھ تو علیم صاحب نے چوہی صاحب کے بارے میں ایک جملہ کہا کسی جرنلسٹ کو، جو کہ آئی جسٹ اوور ہرڈ، اور اسی طرح میرے ذہن میں وہ نقش ہے۔ علیم صاحب کہتے ہیں کہ چوہی صاحب کا جو مصرع ہے یہ وہ چاقو ہے جو آپ کو یہاں لگے گا اور آپ گھر جا کے فوت ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہاں چاقو لگے تو آپ یہیں مر جائیں۔ ان کے مصرے میں تو آپ کو یہاں لگے گا یہ چاقو اور آپ گھر جا کے فوت ہوں گے جب اس پہ مزید غور کریں گے۔ تو مطلب ہر چیز کی جو تاثیر اور قتیل ہونے کی یا بنانے کی سطح ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ مختار مسعود صاحب کے بھی سنجیدہ نشتر جو ہیں وہ اسی طرح ہیں بعض دفعہ کہ آپ کو آج لگیں تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بات کیا کر گئے تھے۔ پچھلی دفعہ ہم وہ بوڑھے محتسب جو اسپین میں عارضی طور پر خیالی اس تفصیل میں جو بات ہو رہی تھی، حضرت عیسیٰ آئے، محتسب نے گرفتار کروایا اور پھر دروازہ کھول کے نکال دیا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو اس کے بعد میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اس کے بعد ان کے آپس میں گفتگو شروع ہو گئی، تو وہ گفتگو کا احوال جو ہے وہ آج کے نثری انتخاب میں سے ہے، وہ آپ سنیں۔ امید ہے کہ اگر ساتھ ساتھ چلتے گئے تو یہ آپ کو اچھا بھی لگے گا اور کچھ اور سمت میں جانے کی بھی آپ کے خیال کو موقع ملے گا، اور ایک سرشاری بھی ہوتی ہے کہ اچھا یوں بھی ہوتا رہا ہے۔ مختار مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دوستوفسکی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت لحاظ کیا ہے۔ میں نے فوٹوگرافی کی ایک نمائش میں ان کو حال سے بحال ہوتے دیکھا ہے۔ تصویروں کی یہ نمائش نیو یارک کے فوٹوگرافی کے اس میوزیم میں لگی تھی جو سینٹرل پارک کے شرقی کنارے پر سڑک کے اس میل بھر کے حصے میں واقع ہے جسے عجائب گھروں کی بہتات کی وجہ سے میوزیم مائل کہا جاتا ہے، کہتے ہیں، یعنی وہ پورا میل جو ہے اس کے اندر ہیں ہی میوزیم۔ وہاں ایک فوٹوگرافر کی 8-10 تصویریں آویزاں تھیں جن کا تعلق ایک ہی موضوع سے تھا۔ ان تصویروں کے اوپر عنوان اور نیچے ذیلی عنوان درج تھے۔ عنوان تھا مسیح کی آمد۔ تصویروں میں یہ دکھایا تھا کہ مسیح اصلاح دین اور دنیا کے لیے جب آسمانوں سے اترے تو سیدھے نیو یارک پہنچے۔ گھوم پھر کر شہر دیکھا، پتہ چلا کہ لوگ ان کی تعلیمات کو بالکل فراموش کر چکے ہیں، خود غرضی، حرص اور ہوس میں گرفتار ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت مایوس ہوئے۔ ایک تصویر میں یہ دکھایا تھا
کہ وہ بھوک سے نڈھال ہو کر ایک خستہ اور ویران گھر میں ایک موٹی غریب اور بے روزگار حبشن کے پاس پہنچے۔ اس عورت نے بھوکے مہمان پر ترس کھایا، خوراک کا مہر بند ڈبہ کھولا اور انہیں کھانے کے لیے پیش کیا۔ بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے سیر ہو کر کھایا۔ تصویر میں وہ ٹین کا ڈبہ جس میں سے کھانا نکلا تھا بڑا نمایاں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبے پر کیا لکھا تھا وہ کتاب میں تو لکھا ہے لیکن میں نہیں بول رہا، وہ جس کو چاہیے ہو وہ دیکھ لے وہاں سے لوح ایام میں سے پڑھ کے۔ ایک تصویر کے نیچے لکھا تھا کہ رات کو گھومتے ہوئے یسوع مسیح جو لوگوں کو اپنی بھیڑیں اور خود کو چرواہا سمجھتے تھے، نیو یارک کے اس علاقے میں جا نکلے جہاں گلیاں دن کے وقت بھی غیر محفوظ ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان ٹھگ نے ان سے کہا کہ جو کچھ جیب میں ہے وہ سیدھی طرح نکال دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہاں سے کیا نکلنا تھا؟ جیب خالی تھی۔ نیو یارک کے سیاہ فام نے جیسا کہ ان کا وتیرہ ہے غصے میں آ کر ان کو گولی مار دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر تمہارے پاس ڈالر نہیں ہے تو تمہیں اس دنیا میں آنے اور میری چودراہٹ والے علاقے میں گھومنے پھرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ آپ نیو یارک کا وہ سیاہ فام ٹھگ سمجھ لیں یا اپنے ہاں کا اس وقت جو اپنے اپنے علاقے میں چودراہٹ قائم کر چکا ہے وہ مولوی سمجھ لیں۔ مسئلہ ایک ہی ہے دونوں کا کہ حضرت عیسیٰ اگر آتے ہیں یا وہ جو بھی ان کے ظہور کی شکل ہے تو اس سے ہر طرح کے دینی دنیاوی جو ٹھگ اس وقت عام ہو چکے ہیں ان کی چودراہٹ اور ان کا وہ سارا سسٹم خراب ہوتا ہے۔ کہتا ہے تمہیں اس دنیا میں، وہ ان کو گولی مارنے کے بعد کہتا ہے تمہیں اس دنیا میں آنے اور میری چودراہٹ والے علاقے میں گھومنے پھرنے کا کوئی حق نہیں، خواہ تم مسیح موعود ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ مختار مسعود صاحب نے مسیح موعود ایگزیکٹ الفاظ لکھے، یہ نہیں ہے آپ وہ جو احمدیوں کے لٹریچر یا احمدیوں کے حوالے سے حضرت مسیح موعود کا ذکر جو سنتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہوں کہ جی مسیح موعود پہلے سے شائع و متعارف اصطلاح تھی اور اسی کو انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ اس آخری تصویر میں مسیح علیہ السلام نیو یارک کی ایک گلی میں اوندھے منہ ان کو گرا ہوا دکھایا گیا ہے اور ان کا خون فرش پر بہہ کر جم گیا تھا۔ تصویر کے نیچے یہ عبارت درج تھی، وہ آیا، اس نے دیکھا اور بے موت مارا گیا۔ یہ ایک اور جملے کی پیروڈی ہے جو انہوں نے یہ لکھا ہے۔ تصویروں کی نمائش کا حال سن کر سب اداس اور خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی سنیے۔ اور پھر انہوں نے اپنے کوموڈور حنیف کا ایک خاص جگہ ایران میں جہاں تھا کہ وہاں وہ اتریں گے وہاں لے جانے کا واقعہ سنایا، اور کوموڈور حنیف پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اپنی تحقیق کے نتیجے میں جس طرح وہ اس سرٹن پوائنٹ پہ پہنچ کے ان کا انتظار کر رہے تھے، وہ تفصیل تھوڑی سی میں چھوڑتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے میں تو اس میں سے آپ کو مشتاز خیروارے کے طور پر بعض جملے سنوانے کے لیے یہ انتخاب کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے پھر جب میں نے ان کی ان باتوں کو نہیں مانا کوموڈور حنیف کی، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے گمان اور وہم کی دنیا کا باشندہ سمجھ کر حقیقت کی دنیا میں واپس بلا رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو شخص معاشیات کا طالب علم اور سول سروس کا رکن ہو وہ اپنے وجود کے گرد ایک چھوٹی سی مادی دنیا تعمیر کر لیتا ہے۔ یہ کوموڈور حنیف جو ہیں وہ مختار مسعود صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے وہی سچ ہوتا ہے، وہی پوری کائنات ہوتی ہے اور وہی اصل حقیقت۔ میں بھی خود فریبی کے اس دور سے گزرا ہوں جب یہ دنیا ہی میرے لیے پوری کائنات تھی۔ میں نے 1965 میں حقیقی دنیا کی ایک جھلک دیکھی ہے، ناقابل یقین واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ آپ 3 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کو مذاق سمجھتے ہیں، حالانکہ قدرت نے انسان کو عقل اور حواس دے کر اس کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا ہے، آدمی کو آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ دیکھیں یہ غیب پر ایمان لاتا ہے یا انکار کر دیتا ہے۔ گفتگو میں شامل ایک خاتون کہنے لگیں 200 فسکی کی کہانی میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، مگر اس کے باوجود جب پیشوائے وقت نے سختی سے کام لیا تو پھر بے یقینی کی حالت کی طرف واپس لوٹ گئے۔
اور محتسب اعلیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ مسیح کی آمد کے سلسلے میں عکسی تصاویر کی جس نمائش کا ذکر ہوا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ آنے والے کو پہچاننے کے لیے نظر چاہیے۔ یہ نظر ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ لوگ بڑی مشکل میں گرفتار ہوں گے۔ جعلی اور نقلی دعوے دار اتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ اصلی کو بھی پہلے پہل غیر اصلی سمجھنا ایک فطری بات ہوگی۔ وہی شیر آیا والی بات کہ جب شیر آیا تو کسی نے پکارنے والے کی بات پر کان نہ دھرا۔ یوں بھی آج مسیحی دنیا کا رنگ ڈھنگ اتنا نرالا ہے کہ آنے والے کو پہچاننے سے انکار کرنے والوں کی اکثریت ہونی چاہیے۔ ایک دوست جو بہت دیر سے خاموش بیٹھے تھے کہنے لگے پہچان سے انکار دو وجہ سے کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ ایک وہ بے یقینی اور سابقہ تلخ تجربات جن کا ذکر خاتون کر رہی ہیں، دوسری وجہ فرط اشتیاق اور درازی شوق بھی ہو سکتی ہے۔ محبوب کے انتظار کی اپنی لذت ہوتی ہے۔ جو شخص اس لذت کا مزہ لوٹ رہا ہو وہ کب چاہے گا کہ یہ دور ختم ہو جائے؟ ایک شاعر نے بلکہ وہ مارے شوق کے آنے والے کو پہچاننے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ یہ کیفیت اصفہان کے ایک شاعر نے کس خوبصورتی سے شعر میں بیان کی ہے۔ اے خوش منتظر وعدہ دیدار کے تو، برسرش آئی و از شوق ترا نشناست۔ تو اس کے سرہانے تک آیا اور وہاں کھڑا رہا، مگر وہ وعدہ دیدار کی لذت میں کھویا ہوا عاشق اپنے محبوب کو نہ پہچان سکا۔ یہ جو اس شعر میں انہوں نے بات کی ہے، ایک ہمارے بچپنے کی تقریر تھی، مطلب ہم نے نہیں، مطلب ہم نے سنی تھی مولوی دوست محمد صاحب کی جلسہ سالانہ ربوہ میں، تو اس میں بھی انہوں نے اس طرح ایک شعر کوٹ کیا تھا کہ وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، تو نے منہ موڑ کے جس شخص کو دیکھا بھی نہیں۔ بعض دفعہ آپ کے جو مجاز کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں وہ کسی بڑی حقیقت کی دنیا کی اتنی بڑی صداقت پہ جا کے چسپاں ہوتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ شعر جو تھا اس کا جو محل اور اس کی جو حقیقی شناخت یا اس کا در حقیقت اطلاق ہے وہ تو مجاز یا اس ایک محبوبہ یا لڑکی کے آنے تک تھا ہی نہیں، یہ تو بہت آگے کی بات تھی۔ جو اصل جب اس کو چسپاں ہونے کے لیے حقیقی جگہ ملتی ہے وہاں پھر اس کے رنگ دیکھنے والے ہوتے ہیں اسی شعر کے اور اسی بات کے۔ اس میں ایسا ہوا، ہمیں پرسنلی بھی تجربہ ہے، وہ بات میں اس پہ بتا دیتا ہوں کہ پہلے یہ آخری چھوٹا سا پیراگراف ہے کہ گفتگو اس شعر پر ختم ہوئی۔ قالین پر بیٹھے لوگ صوفے اور کرسیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، کمر سیدھی کی اور ٹانگوں کو ہلا جلا کر دیکھا کہ گھٹنے کہاں تک عمر کا ساتھ دیتے ہیں، اور شاد نے صوفی صمد سے سرگوشی کرتے ہوئے آواز کو جان بوجھ کر بلند کیا تاکہ سب سن لیں۔ کہنے لگے سنا ہے کل واپسی اور استقبال کے بارے میں آیت اللہ شریعت مداری نے صرف ایک جملہ کہا ہے، آنے والا آئے گا، ضرور آئے گا، لیکن وہ بوئنگ ہوائی جہاز پر سوار ہو کر نہیں آئے گا۔ کھانا تیسری بار گرم کرنے کے باوجود ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یہ ہے جب باتوں کی لذت آتی ہے تو اس خیال اور گفتگو کے معاہدے کے دوران یہ ظاہری بات کھانے بعض دفعہ ٹھنڈے ہی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں لوگ رہتے آئے ہیں اور اس طرح کے ماحول کی جو تفاصیل ہیں وہ مضامین کی شکل میں، وہ اپنی یادداشتوں کی شکل میں پاکستان میں چھپتی آئی ہیں۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ لوح ایام ان کی سب سے آخری کتاب ہے، اب مطلب اس کے بعد شاید کوئی نہیں ہے۔ اب میں وہ چھوٹا سا عرض کر دوں کہ شعر کا اطلاق جب بڑی سطح پر ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں جب یہاں جرمنی میں آیا تو پہلی دفعہ امام جماعت احمدیہ سے ظاہر ہے کہ کوئی 10 12 15 سال کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہونی تھی یا انہوں نے آنا تھا، تو اس دورانیے میں نے کچھ جب پتہ چلا کہ وہ ان کا کانوائے آنے والا ہے تو وہیں بیٹھے دفتر میں نے کچھ اشعار لکھے یا جو کیفیت تھی اس کو منظوم طور پر بیان کیا۔ تو وہ میرے ایک دوست جن کا تعلق اہل تشیع و مکتبہ فکر سے ہے،
اور میری یونیورسٹی کے کلاس فیلو تھے، مجتبیٰ ہی ان کا بھی نام ہے. تو ان کا فون آ گیا تو میں نے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، تو میں نے کہا یہ چل رہا ہے، یہ شعر جو 4 شعر تھے وہ میں نے ان کو سنا دیے. بڑی معصومیت سے کہتے ہیں کہ بھٹی صاحب یہ شعر اچھے ہیں آپ کے، مطلب برے نہیں ہیں، لیکن اس وقت آپ کی جو کیفیت ہے اس کے لیے وہ تیز تیز بولتے ہیں، اور میں ان کے اسٹائل کی کاپی کر رہا ہوں. تو آپ کی جو اس وقت کیفیت ہے اس کے لیے میں نہ آپ کو ایک شعر سناؤں، وہ جس طرح آپ اس وقت وہ مرزا صاحب کے آنے سے پہلے، ان کے کانوائے کے پہنچنے سے پہلے جس کیفیت میں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کو شعر سنا دوں. میں نے کہا جی آپ سنائیں. تو انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا، اور میں نے پھر وہ شعر سننے کے بعد سرنڈر کر دیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. اب وہ مجاز کا شعر تھا، اور مجتبیٰ کو بھی سناتے ہوئے پتہ تھا کہ وہ بالکل مجازی معنوں میں اپنی کسی رومانٹک کیفیت کے حوالے سے اس نے سنایا. لیکن جب اس نے اس کیفیت پہ چسپاں کیا، یعنی خلافت احمدیہ کا جو عام احمدی سے تعلق ہے، اور جس طرح وہ انتظار کرتے ہیں یا جو کیفیت ہوتی ہے، شعر سنیں اور پھر اس کو دیکھیں. کہتے ہیں ہم نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا ہے، ہم نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا ہے. اب میں دوسرا مصرع دوبارہ پڑھ کے تو اجازت لیتا ہوں کہ لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا ہے. بعد میں بات ہوئی تو میں نے کہا میں مانتا ہوں جناب کہ اس شعر کے اندر جو بلندی ہے دیدار اور دیکھنے کی، اس کے مصداق ہونے کی اہلیت لڑکی میں تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ واقعی اس سے بہت بڑی کیفیات کا شعر تھا. ہم نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک جذبے کو چھوٹی سطحوں سے اٹھا کے بڑی سطحوں تک لے جانے اور محسوس کرنے کی توفیق بھی دے، اور یہ چلن معاشرے میں عام بھی کرے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.